السلام علیکم. ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آج میں دوبارہ جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کا جو یہ حالیہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، اس کی بنیادی طور کے اوپر یہی تھی کہ افغانستان نے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو باقاعدہ ایک قسم کا سپورٹ کر رہا تھا. پہلے تو پاکستان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان وہ TTP کو جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں ہے، یا ان کے ابھی ان کی پوزیشن کمزور ہے، افغان طالبان کی کا پورا ہولڈ نہیں ہے. لیکن اب یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہولڈ پوری طرح ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیونکہ ان کے بڑے ساتھی ہیں. اور یہ یہاں پر جس زمانے میں افغانستان کا یہ نام نہاد جو جہاد چل رہا تھا طالبان کے حوالے سے، تو اس وقت بھی یہاں پر جو پڑھے لکھے یا سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان ہم گڈ اور بیڈ طالبان کی جو ایک گردان اس وقت ناپا کرتے تھے کہ یہ افغان طالبان اچھے ہیں اور جو TTP کے جو طالبان ہیں جو وہ برے ہیں. لیکن اس وقت بھی سمجھدار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں سکے کے ایک ہی رخ ہیں، تو اگر آپ ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. وہی ہوا پاکستان جیسے ہی اس کے بعد ہوا ہمارا یہ دیکھا کہ ہمارا جو کرنسی گرنی شروع ہو گئی، اسمگلنگ شروع ہو گئی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا افغانستان سے ڈالر پاکستان کی طرف آتے تھے، اس کے بعد یہ وہ پاکستان سے جانا شروع ہو گئے، پھر پاکستان سے اسمگلنگ میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ ٹیررزم کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان کے لیے کم از کم ٹیررزم والی بات تو بالکل ناقابل برداشت ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک ملک ہے جس کے اندر ہر وقت ایک فساد کی کیفیت. حالانکہ یہ ایک فساد کی کیفیت جو ہے بنیادی طور پر ان علاقوں کے اندر جو پاکستان اور افغانستان کے قریب علاقے ہیں. اب یہاں پر جو نئی صورتحال ہوئی کہ پاکستان نے مجبوراً جب یہ ایک واقعہ ہوا جس میں ہمارے 6-7 ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی اور چوکی پر انہوں نے ایک اٹیک کیا اور وہ بالکل افغانستان کی سرحد کے ساتھ تھا، تو وہاں پر ایک پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو پاکستان نے پھر افغانستان کے اندر ایک ایئر سٹرائک کی. اور اس ایئر سٹرائک کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہاں پر کچھ تنظیم کن سے لوگوں کو مارا گیا، اور وہ کچھ ڈیفینیٹلی ان میں پھر سویلین شہادتیں بھی ان کی بھی سویلین بھی لاگتیں ہو جاتی ہیں اس معاملے کے اندر، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کیونکہ وہ لوگ ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، فیملیز بھی ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد افغانستان نے جو ریٹیلیٹ کیا اور انہوں نے کچھ توپوں سے فائر کیے ان علاقوں پر، اور پاکستان کی جو چوکیاں تھیں ان کے اوپر کیا. وہاں کچھ سننے میں آیا کچھ پاکستانی زخمی بھی ہوئے، کیونکہ وہاں پر پاکستان کے پاس کوئی ہیوی گنز تو ہوتی نہیں، وہاں پر بندوقیں یا وہاں گنز ہوں گی، اور وہ وہاں پر کھڑے تھے چوکی کے، نارمل حالات تھے. تو ان کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے، تو ان کو تھوڑا سا وہاں سے اچھی بات ہے انہوں نے ہٹنا پڑا. لیکن وہ افغانستان اس کو کافی پروجیکٹ کر رہا ہے کہ ہم نے وہاں بہت زبردست ہم نے بمباری کر کے پاکستان کی وہ جو پوزیشنز کو جو ہے ان کے اوپر ہم نے جو ہے جناب ایک قسم کا ہم نے غلبہ پا لیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایسی ایک چھوٹی سی اپنے ان کو اپنی تسلی کے لیے عوام کو اور اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. 1-2 دن اور شاید اس طرح کی حرکتیں کریں گے. یہ بھی سننے میں آیا کہ ٹینک لے کے وہ یہاں پر ایران کی سرحد سے یہاں پر ٹینک لانا چاہ رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ٹینک تو یہاں اس علاقے میں چل ہی نہیں سکتے، پہاڑی علاقہ ہے، تو اس میں تو ٹینک کا تو کوئی زیادہ رول ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو زیادہ آپ کی آرمڈ کارز یا جو آپ کا پیدل یا اس قسم کا پہاڑی علاقہ ہے زیادہ تر، وہ بڑا دشوار گزار ہے. تو لیکن وہ ایک وہ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ہم بڑے تیار ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2 دن اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن اگر انہوں نے کچھ زیادہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ان کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. پاکستان ان چیزوں کو اتنا مطلب اس کے پاس فائر پاور ہے، اور ہمارے پاس ایئر فورس، ان کے پاس ایئر فورس سے ہے ہی کوئی نہیں. اور اس سے یہ ایسے مسائل آج کل آ چکے ہیں کہ وہ کافی دور سے آپ ہٹ کر سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کی میرا خیال ہے بیوقوفی نہیں کریں گے کہ ایک مجمع لے کے ایک جتھا لے کے چل پڑیں. لیکن اگر ایسی انہوں نے حرکت کی تو وہ ان کو کافی زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ 1-2 دن یہ اسی طرح کی ٹھونگ ٹھانگ کر کے، اور پاکستان کیونکہ اس کا جواب نہیں دے گا اس طرح کے کہ ہمارا کوئی اس سے کلاس تو ہو نہیں رہا پہاڑوں میں، اگر مام شام 2-4 گھر بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو ان کا اپنا وہ ایک اپنی اگر فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو لیکن میرا خیال ہے 1-2 دن کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ ٹکرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شاید پوزیشن پھر
کابل میں بھی اپنی شاید نہ کر سکیں. ابھی وہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ہم نے امریکہ کو جی چھوڑا, وہاں پہ بڑی پاوروں کو نہیں چھوڑا. بھئی یار بڑی پاوروں کی بات کیا کرتے؟ سوویت یونین کے خلاف جب ہوئی تھی تو پاکستان تو تمہارے ساتھ تھا, تو اگر پاکستان نہ ساتھ ہوتا تو تم کیا سوویت یونین کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ انہوں نے تو سارے قبضہ کر لیا تھا ان کے پورے, ایک دن کے اندر, ایک ہفتے کے اندر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, سارے کابل تک پہنچ گئے تھے وہ. تو یہ تو ان کی تو جو سارے دوسرے علاقوں میں تھے, پہاڑی علاقوں میں یہ اسکیٹرڈ تھے یہ لوگ, تو اگر پاکستان کی حمایت نہ ہوتی اور یہ اس وقت امریکن سپورٹ اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ سوویت یونین تو کبھی بھی نہ جاتا یہاں سے. تو باقی دوسری امریکن اور نیٹو کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک ایلین تھے یہاں پر اور اس علاقے سے اتنے واقفیت بھی نہیں تھی پاکستان کی, وہ کہ پاکستان ان کا لائن تھا اس بار کے اندر. اس کے باوجود پاکستان نے طالبان کو بڑی حد تک سیو کرنے کی کوشش کی, اور ان کو سیفٹی اگر انہوں نے ملی ہے تو انہی کی وجہ سے ملی ہے, پاکستان کی وجہ سے. اور آج تک نیٹو بلکہ پاکستان کو اس بات کا مورد الزام بھی ٹھہراتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ ہماری اس طرح ہمیں ان کو سیو کیا ہے. ان کو گو کہ پاکستان نے کوشش بڑی کی کہ ہم اس طرح کہ نیٹو کی جو ہے ہمارا وہاں پر کوئی ٹیررزم کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں, لیکن پھر بھی پاکستان اگر یہ چیز نہ ہوتی, پاکستان کی انٹیلیجنس شیئرنگ نہ ہوتی اور پاکستان کی ان کو ایک قسم کی ان کو پناہ گاہیں نہ ملتی یہاں پہ, تو یہ کبھی بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ اپنے بھول جائیں کہ پاکستان کا جو ہے, پاکستان کے پاس ایک فائر پاور ہے, ملٹری ہے, پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس ایک یعنی پیدل فوج بھی ہے اور ہوائی فوج بھی ہے, اور بڑے اچھے مزائل. اگر کوئی مطلب اور انٹیلیجنس شیئرنگ پوری علاقے کا وہ جانتا ہے, وہاں پر پاکستان سارے ایک ایک علاقے سے اچھی طرح واقف ہے, اس کو پتہ ہے کہاں کیا فائر کرنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے لیے کسی صورت بھی بہتر ہوگا افغانستان کے لیے کہ وہ اس بات کو بڑھائیں, اور وہ بڑھائیں گے بھی نہیں, مجھے خیال ہے وہ بڑھائیں گے بھی نہیں. ایک دو دن البتہ وہ اس طرح کے بیان بازی کرنے کے بعد ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو بہرحال خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے, کوئی چیز بڑھنی نہیں چاہیے. ہمارے برادر ملک ہیں کیونکہ نقصان ہوگا, کیونکہ سویلین آبادی کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے, اس میں آپ کو معلوم ہے. تو وہ بھی آج مسلمان ہیں وہاں پر, لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا عقل کی ناخن لینے چاہیے. پوری دنیا سے تو بگاڑ کے بیٹھے ہوئے, پاکستان ان کا تھوڑا بہت حمایتی تھا, بلکہ کافی حمایتی تھا, اس کی وجہ سے بڑا بدنام بھی ہوا پاکستان. آج تک اس کے لیبل لگا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا, اور وہ جن کو سپورٹ کیا وہ کہتے ہیں, حضرت علی کا قول مجھے یاد آ گیا کہ جس کے ساتھ ہمدردی کرو, جس کے ساتھ کوئی بھلائی کرو, اس کے پھر شر سے بچو. تو آج کل ہم ان کے شر سے بچ رہے ہیں, تو لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. پاکستان کو اپنے حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے, معاشی صورتحال کا, اور ہمیں کسی صورت میں بھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ جب ہم نے ایک سٹیپ لے لیا ہے تو اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور پاکستان میں ان کی جو سلیپر سیلز ہیں ان کو, کیونکہ وہ کمانڈ تو ان کی افغانستان سے ہی آتی ہے, تو افغانستان آئی تھنک کہ یہ اب اتنا ان کو کوئی تھوڑا سا شاید لیسن دے کہ ان کی وجہ سے وہ ان کی پناہ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تباہ نہ کر لے, جس طرح طالبان نے پہلے امریکہ کو ایک دشمنی لی. اسامہ بن لادن کو کہتے ہیں کہ ہم مہمان بنائے ہوئے تھے, تو وہ مہمان جو بھی ہوتا ہے ان کا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے پیسے دے کے مہمان رہتا ہے وہاں پر. تو لیکن ایسا میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ جو ہے ہماری خوشحالی لائے. باقی میں انشاءاللہ قوم کو پھر کوئی اچھی بات ہوگی تو میں آپ کو خبر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.